جی شکریہ فرق، آپ نے اپنی نالج اپنا جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کیا، لیکن ہمیں تھوڑی سی اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ بے شمار علاقوں میں نے دیکھا ہے، بیکاز میں نے بہت ہی ویری ویل ٹریولڈ، بین ٹو اوور 103 کنٹریز، اور بہت سارا میں نے وقت نیچرل جو ہیبیٹیٹس ہیں ان کو آبزرو کرنے میں، ان کو دیکھنے میں، اور ان کا سسٹم اور اس میں بایو ڈائیورسٹی کیسے ہے اور سارا سسٹم دیکھنے میں صرف کیا ہے، اور اس سے کافی انڈرسٹینڈنگس میری جو ہیں وہ کلیئر ہیں۔ بے شمار علاقے ایسے نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں، نیچرل فارسٹ ہیں جو ملینز آف ایئرس سے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور مینی کیسز ایک ہی اسپیشی ہے۔ آپ چلے جائیں پہاڑوں کے اوپر تو پائن ہے، تو پائن کے درخت جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں سے وہاں پہ پائن ہی ہو رہا ہے، اور چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی وہاں پہ، اور اس طرح کی بہت ساری سچویشنس ہیں۔ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ایکچولی چینج آئی ہے، اور یہ چینج جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو ابھی اس کا علم نہیں ہے۔ چینج یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ جو اپ ٹیک ایک پلانٹ نے کی نیوٹریشن تو نہیں میں کہہ سکتا اس کو، منرلس کی جو اپ ٹیک کی اس کی ریپلینشمنٹ ضروری ہے، یا تو وہ ریسائیکل ہو، یعنی کہ آپ کا جو ریزیڈیو آف پلانٹس کا ریزیڈیو اس کو ریسائیکل کریں، اور یا پھر آپ کسی طریقے سے ایڈ کریں، یا آپ کہتے ہیں جی کہ یہ لگوم کراپس لگا لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ایک تھاٹ کے اوپر بیسڈ ہے، اور وہ تھاٹ یہ ہے کہ تھاٹ یہ ہے کہ اویلیبل نیوٹرینٹس، اویلیبل منرل سوائل کے اندر کتنے ہیں، اور اسی کے بارے میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی کے بارے میں ہم اسی کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے، ڈیفیشنسیز کیا ہیں، کیا کچھ ہے۔ اصل گیم تو یہاں پہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اصل گیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سوائل کے اندر ہزاروں ٹن کے حساب سے ہر وہ منرل رکھا ہوا ہے جو پودے کی ضرورت تھی، ہے، اور ہو سکتی ہے بلینز آف ایئرس کے دوران۔ اچھا، وہ جو منرلس پڑے ہوئے ہیں سسٹینیبل فارم میں پڑے ہوئے ہیں۔ سسٹینیبل فارم ایسی ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتے ٹائم کے ساتھ اور کیمیکل ریئیکشنز کے ساتھ اور چیزیں، اور جو مائکروبس ہیں سوائل کے اندر جن کو ہم ریوائیو کرتے ہیں وہ مدر کا رول کرتے ہیں۔ اب مدر کا رول یہ ہے کہ وہ آٹا اپنا گندم سے اس کو پساتی ہے، پسا کے آٹا گوندتی ہے، اور آٹا گوندھ کے اس کو روٹی پکا کے بچے کو دیتی ہے۔ سو جو گندم کی صورت میں یعنی کہ سسٹینیبل فارم میں منرل سوائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو پلانٹ اویلیبل فارم میں مائکروبس کر کے دیتے ہیں۔ اب وہ مائکروبس کو مل گیا، مائکروبس بنا کے جو بھی، اور صرف مائکروبس ایسی چیز ہے جن کو یہ پتہ ہے کہ پودے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے بیلنسڈ منرلس کی ہم نے پروویژن کرنی ہے۔ ناٹ اونلی دیٹ کہ مائکروبس جو ہیں وہ تو کیمسٹری کو ہی ریپلیس کر دیتے ہیں، یعنی کہ کیمسٹری کو ایسے ریپلیس کر دیتے ہیں کہ سوائل کے اندر روٹ سسٹم کے ارد گرد وہ پودے کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ پی ایچ جو ہے وہ تھی۔ اگر آپ بالکل جڑ کے قریب سے آپ سوائل سیمپل لیں اور اس کی پی ایچ چیک کریں تو انٹائرلی مختلف ہوگی اس سوائل سے جو 1 فٹ دور ہے، یعنی کہ جو 1 فٹ جڑ سے دور ہے وہاں پہ پی ایچ اور ہے، اور جو بالکل جڑ کے ساتھ ہے سوائل اس کے بالکل سوائل کے اندر، یعنی کہ پودے کو ایک آئیڈیل کنڈیشن پیدا کرنے کے لیے، آئیڈیل ماحول پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مائکروبس بنائے، اور مائکروبس کو بتایا کہ تم نے یہ ایسے کرنا ہے۔ اب مائکروب جو ہے یہ کام فری نہیں کر رہے، اس کو بنٹی ملتی ہے، پودے جو ہیں اس کو گلوکوز وغیرہ دیتے ہیں، شوگرز دیتے ہیں، جس کی یعنی کہ وہ وہاں پہ نیچے بیٹھ کے ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پلانٹس کے روٹ سسٹم کو بھی، اور اس کی اپر باڈی کو بھی، اور ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مائکروبس جو ہیں وہ
پلانٹ پروٹیکشن کے لیے بھی، یعنی کہ بی ٹی مائکروبس جو ہیں، بی ٹی کی بیش مارک اس میں، اور بی ٹی مائکروبس جو ہیں وہ پروٹیکشن کے لیے ہیں. وہ بی ٹی انزائم، بی ٹی یعنی کہ جو بیکٹیریا ہے وہ انجیکٹ کرتا ہے پوائزنس پروٹینس پودوں کے اندر، اور اس طرح کرتا ہے کہ کوئی بھی کھانے والی چیز کو کھاتی ہے تو مر جاتی ہے. سو یہ تو سارے ہم نے سال سے ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں اس کے بارے میں. اور اس میں مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر فاسفیٹ کی پودے کو ضرورت ہے تو 1 PPM چاہیے اس کو، پودے کو سال کے اندر 800 PPM پڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر نائٹروجن کی بات کرتے ہیں تو اس کو less than 3 PPM چاہیے، اور سال کے اندر تو جو منرل فارم میں نائٹروجن پڑی ہوئی ہے دیٹ از مور دین 2000. تو اس طریقے سے ہر چیز. اور پھر جب ریسائکلنگ، یعنی کہ جتنی بھی ہماری اس دنیا میں چیزیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ اسی طریقے سے ریسائکل ہوتی جاتی ہیں. یعنی کہ جتنا اس دنیا پہ پانی آیا اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا، نہ بڑھا ہے. اسی طریقے سے باقی ساری چیزیں، کوئی چیز نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، اسی طریقے سے سسٹین دنیا میں، یعنی کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک ہی چیز نہیں آتی ہے، باقی تو ساری وہی ریسائیکل کر رہے ہیں. وہ چیز جو نہیں آتی ہے وہ سن لائٹ ہے، اور سن لائٹ جو ہے وہ ہیٹ لے کے آتی ہے، اور جو آپ کی شعاعیں ہیں ان کی وجہ سے جو ریڈیشن اور الیکٹرک کی ساری یعنی کہ وہ ایک علیحدہ نظام ہے. یعنی کہ سورج جو چیز ہمارے پلانٹ کے اوپر بھیجتا ہے، اس کے علاوہ باہر سے تو کوئی چیز آ ہی نہیں رہی. باقی تو یہاں پہ بلینز آف ایئرس سے چل رہی ہیں، اور یہی چلتی جا رہی ہیں اور یہ چلتی جائیں گی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس کی بیسک غلط ہے. اچھا، اب بایوڈائیورسٹی 2 طرح کی، ایک تو پودوں کی بایوڈائیورسٹی ہے اور دوسری مائکروبس کی مائکروبل بایوڈائیورسٹی ہے. اب جب ہم ایک قدرتی نظام پہ چل جاتے ہیں، بیسیکلی ہم سوائل کو 3 چیزوں سے محفوظ کرتے ہیں. ایک تو اننڈیشن سے، اور دوسرا ڈسٹربنس سے، اور تیسرا جو ہے وہ ٹیمپریچر، یعنی کہ اس کا ماڈریٹ رکھتے ہیں. تو بایو ڈائیورسٹی اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ملینز آف ڈفرینٹ کائنڈ آف سنگل سیل باڈیز، اور پتہ نہیں کیا کچھ سوائل کے اندر ہے. یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق ایک اچھے سوائل کا اگر ٹی سپون دیکھا جائے تو ایک ٹی سپون جو ہے اس میں 8 بلین کے قریب مائکروبس ہوتے ہیں، سنگل سیل مائکروبس ہیں ان میں سے. تو اس لیے وہ بایو ڈائیورسٹی، اور پھر بایو ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے، یعنی کہ ایک تو تعداد ان کی، اور پھر ان کی ڈائیورسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ انبلیویبل ہے، یعنی کہ ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے اس کو. اچھا، دوسری بایو ڈائیورسٹی جو آپ بات کرتے ہیں وہ پودوں کی ہے کہ ڈفرینٹ پودے جو ہیں، تو اس لیے ہم ہم جو ہے ویڈس کو جو ہے وہ اپروٹ نہیں ہونے دیتے. ویڈس کیونکہ ہمارے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے. جب ہم نیچرل سورسز سسٹینیبل فارم میں جو منرلز پڑے ہوئے ہیں وہ مائکروبس اویلیبل فارم میں کر کے دیتے ہیں، تو وہ ہمارے کیش کراپ کے پلانٹس کو بھی کر دیتے ہیں اور ہمارے ویڈس کو بھی کر دیتے ہیں. اور ہم کوئی چیز ڈال نہیں رہے، اس لیے اس میں تو کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ویڈس جو ہیں وہ جو پلانٹ کی آپ کی بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو مینٹین کرتی ہیں، اور ایک دوسرے کو جو بھی کوئی. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہوتی ہے کہ مائکروہیزل فنگی جو ہے سوائل کے اندر، وہ تو سوائل کا نروس سسٹم ہے. سوائل کا جو نروس سسٹم ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ آپ اپنے فنگر کو ٹچ کرتے ہیں تو امیڈیٹلی آپ کو محسوس ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز نے ٹچ کیا ہے. وہ سگنل جو الیکٹریکل سگنل جاتا ہے دماغ میں، دماغ ریڈ کر کے اس کو محسوس کروا دیتا ہے کہ یہاں پہ یہ. سملرلی جب کوئی بھی چیز کی ڈیفیشنسی کسی بھی پلانٹ کے اوپر آتی ہے تو مائکروہیزل فنگی فوری اس کی ریپلینشمنٹ کرتی ہے، وہاں بے شک اس کو کہیں دور سے ہزاروں میلوں سے لے کے آنی پڑے اس کی چیز. آپ دیکھیے کہ ایک فنگی کا جو نیٹ ورک ہے وہ ایسے ہے کہ 1 کیوبک میٹر میں 25,000 کلومیٹر کا نیٹ ورک ہوتا ہے 1 کیوبک میٹر میں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے ہر باڈی سیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے مائکروہیزل فنگی ہر پارٹیکل آف سوائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو
اس کو اس سے بہتر تو کوئی چیز دنیا میں جانتا ہی نہیں ہے مائکروزا فنگی کے بعد. تو یہ جو بایو ڈائیورسٹی، کراپ روٹیشن، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اور یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب ہمیں سوائل کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے. اگر ابھی بھی کوئی ذہن میں آپ کے کوئی کویشچن ہو تو پلیز کریں، کیونکہ کویشچن کرنے سے ہی دماغ کھلتے ہیں، اور پھر اس سے ایکسچینج آف جو تھاٹس ہوتے ہیں، ایکسچینج آف نالج ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. بہت بہت شکریہ.